ویلکم بیک ناظرین بہت ہی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے محمد کاشف ستار کے ساتھ. اچھا کاشف، آپ یہ بتائیں کہ جو مخصوص بچے ہیں، سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا والدین کا جو نا ان کے ساتھ سلوک ہے، جیسے کہ ہم ایک ڈسکریمنیشن دیکھتے ہیں کہ جو مخصوص بچے ہیں انہیں مدرسے میں ڈال دو، جو نارمل بچے ہیں انہیں انگلش اسکول میں ڈال دو. تو کیا اب آپ جو ہے ایک انگلش اسکول میں نارمل جو ہے نا بچوں کے ساتھ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ اس نظریے کو کس طرح دیکھتے ہو؟ جیسے کہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں، اگر ہمارے میں کوئی معذور بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کا سب سے بڑا فوکس ہوتا ہے کہ اللہ والا ہے، اللہ والا ہے، یہ دعا دے گا، یہ مال دے گا، اس کو نہ پڑھانا نہ لکھانا ہے، ایک کچرے کی طرح پھینک دینا ہے. وہ بڑا ہوا تو پھر اگر اللہ نہ کرے انتقال ہو گئی تو دفنا دینا ہے، بس یہی. مگر جو سمجھدار والدین ہیں نا، جو سمجھتے ہیں، وہ ہمارے جیسے والدین اپنے بچوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. وہ ہر جگہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میں والدین سے اپیل کرتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے شیشہ کے والدین سے، کہ خدا را آپ کے بچے ہمارے اسکول آتے ہیں، آپ ان پہ توجہ دیں، ان کی حوصلہ بڑھائیں. یہ بہت قیمتی اساتذہ ہے، آپ کے نہیں تو میرے لیے تو بہت قیمتی چیز ہے. میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ ان بچوں میں جو کوالٹی پائی جاتی ہے نا، وہ سب سے مین چیز ہوتی ہے محبت. ان کو ہم محبت دو، ان سے ہر کام کروا دو. تو کچھ والدین نہیں سمجھتے، جیسا کہ میرے والدین نے مجھے ہر جگہ سپورٹ کیا. آج الحمدللہ میں دنیا کے ہر کونے میں اکیلا جا سکتا ہوں. خالی ایک باپ کی دعا چاہیے بس، باقی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بات تو نہیں کرنی چاہیے، مگر اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے. تو میری فیملی گئی ہوئی ہے، اپنے کہاں گئی ہوئی ہے، تو میں نا یہ بٹن بند نہیں کر سکتا، نہ بٹن بند کر سکتا ہوں نہ لکھ سکتا ہوں. تو میں نے بولا یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اب بٹن کس سے بند کروں. اوپر گیا تو والدہ میرے گھر میں وضو وغیرہ لگی تھی. والد صاحب اپنے کام میں بزی تھے، انہوں نے دیکھا، نوٹ کیا، کیونکہ ایک وہ فیل ہوتا. تو ابو کمرے میں گئے، پھر نکلے، پھر آئے، بولا یہ بات سن، کیا کہاں جا رہا ہے. بولا یہ بولا یہاں، بٹن بند کیا. یعنی کئی سالوں کے بعد والد صاحب نے ٹچ کیا ہے. تو ایک اچھی فیلنگ ہوئی کہ والد صاحب آج بھی اسی نظریے سے مجھے دیکھتے جیسے مجھے پہلے دیکھتے تھے. تو میں والدین سے اپیل کرتا ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کو ترقی دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. آپ ان کو اپنے ساتھ پروگراموں میں لے کے جائیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے. آپ یہ نہیں کہ آپ کے 3 بچے نارمل ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کریں، نہیں، آپ اس کو بھی سپورٹ کریں، کیونکہ بروز قیامت آپ کو اس کا حساب دینا ہے. بالکل، ہمیں آپ سے محبت ہے. ہم یہ بات ہم نے دنیا کو اویئرنیس دینے کے لیے، انہیں شعور دینے کے لیے یہ آپ کو ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں، اور بتانے کے لیے کہ ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور ان والدین کے ساتھ ہمدردی ہم کر سکتے ہیں جو اپنے ان بچوں کو جو کہ معذور ہیں، انہیں جو ہے کمرے میں بند کر کے اور شادی بیاہوں میں کسی بھی ایونٹس میں ان بچوں کو لے جاتے ہیں جو نارمل ہیں، جو اچھا دکھتے ہیں. تو یہ جو ہے میرے حساب، جیسے کہ ابھی کاشف بھائی نے بتایا کہ ان کے والد نے انہیں جب ٹچ کیا تو انہوں نے بہت ایک اچھا احساس ہوا، بہت اچھی فیلنگ ہوئی. تو یہ سبھی بچے جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے والدین سے. اب اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ کس چیز کی کمی ہے. اگر کوئی ٹھیک طرح سے نہیں چل سکتا تو سبھی جتنے بھی انسان ہیں، سب کی جو نا چال ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے. اگر کوئی ٹھیک طرح سے نہیں بول سکتا تو ہر کسی کے بولنے کا انداز مختلف ہے، تو اسے ان کا ایک سٹائل سمجھا جائے، سٹائل سٹیٹمنٹ سمجھا جائے. اسے ان کی کمی نہیں سمجھنا چاہیے. کس چیز کی کمی ہے؟ وہ اچھے سے جو ہے وہ اپنے سارے کام وہ اچھے سے کر سکتے ہیں. وہ اپنے مطلب روزمرہ کے سارے کام کر رہے ہیں، وہ مطلب اپنا یعنی کاروبار کر رہے ہیں، اپنا کام، کوئی بھی نوکری ہے، کوئی جاب ہے، اسے ٹھیک طرح سے وہ کر رہے ہیں، اسے سر انجام دے رہے ہیں ٹھیک طرح سے. اب رہ جاتا ہے سوال کہ ان سے کوئی شادی نہیں کرتا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ کاشف بھائی کے شادی شدہ ہے، ماشاءاللہ 2 بچے بھی ہیں. تو یہ ذرا بتا دیجئے گا کہ جو ہے نا آپ کا یہ رشتہ کیسے ہوا؟
یہ تو رب کی دین ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہتر کہتا ہے. الحمدللہ میرا رشتہ بھی خود آیا تھا اور الحمدللہ خاندان میں یہ کوئی ایشو نہیں، تو وہ تو ہو گیا. مگر مجھے آپ کو ایک چیز یہ کہنی تھی والدین کے حوالے سے. ہمارے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو والدین گھر میں باندھ کے رکھتے ہیں. آپ بلیو کرو میری بات پہ، جب وہ ہمارے اسکول میں آتے صبح 8 بجے تو وہ اپنے ٹیچروں کے ساتھ ایسے رہتے ہیں جیسے یہ معذوری نہیں. ان کی میڈم، ان کی ٹیچر جو ان کو گائیڈ کرتی ہے، ہمیں یہ کہتے جب یہ بچے 5 گھنٹے ہمارے ساتھ بغیر رسی کے رہ سکتے تو آپ کے پاس کیوں نہیں رہتے؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. آپ میں کمی ہوگی، آپ کے بچے میں کمی نہیں ہے. جب بچہ اپنی اسکول کی میڈم کے ساتھ، آپ یقین کرو یہ بچے جو کھانے کی چیز لاتے ہیں نا وہ اپنی ٹیچروں کو بھی دیتے، میڈموں کو بھی دیتے. والدین بولتے یہ بچے ہماری سنتے نہیں. تو میں یہی سوال کرتا ہوں، آپ شادی تو چلو اللہ پاک کی مرضی ہے، مگر جب ان کی زندگی کا جو اصول ہے، جو ان کا حق ہے، وہ ان کو آپ دو. اگر ایک نابینا ہے تو وہ نابینا ہے، آپ نابینا نہیں ہو. آپ اس کو گھماؤ پھراؤ، اس کو پیسات، اس کو بتاؤ کہ دنیا کتنی حسین و جمیل ہے. میرا یہ سوال والدین سے. جی بالکل، جو ہے وہ بچوں کو دکھانا چاہیے، انہیں ساتھ لے کر چلنا چاہیے. تو ہم ایک نارمل جو ایک کامن ایشو ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ تعلیم جو ہے اس کا معیار کیسا ہے؟ کیا یہاں پہ جو نا تعلیمی نظام مختلف ہونے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور تعلیم کے حوالے سے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا کام کر رہی ہے؟ ہمارا تو بیسیکلی جو تعلیم کا ادارہ وہ اسپیشل افراد پہ نا. نارمل میں نے فائٹ کی تھی 2005 میں یا 4 میں، بہت فائٹ کی تھی. آپ کو میں یہ بات کہہ دوں، شاید میری یہ بات آگے تک پہنچا سکوں، کیونکہ میں نے بہت کوشش کری مگر یہ بات آگے تک نہیں پہنچی. ہمیں لکھنے کے لیے پرمیشن دی جاتی ہے آپ کے بورڈ آفس سے. وہ بورڈ آفس پر پیپر 700 روپے رشوت ہم سے دیتا ہے، چاہے وہ نابینا ہو چاہے وہ ڈیو ہو، کوئی بھی ہو. 700 روپے ہم اس کو دیتے جب جا کے وہ ہمیں پرمیشن دیتا ہے. اچھا، 700 روپے رشوت لی جاتی ہے آپ کو لکھنے کے لیے؟ پر ایک پیپر کے 700 روپے رشوت لی جاتی ہے رشوت دی جاتی ہے آپ کے بورڈ آفس پہ. تو جب جا کے ہمیں وہ لیٹر دیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ لیٹر جائے گا، 2800 3500 جو بھی ہوتا ہے ہم ان کو دے دیں. بات پیسے کی نہیں، بات اصول کی. مجھے ایک بات بتاؤ، 1 گھنٹے پہلے پیپر ہے تو 1 گھنٹے پہلے ہم بورڈ آفس میں ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ہمیں پرمیشن دے دیں، ہمیں پرمیشن دے. خدا کی قسم میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا جہادت اخبار میں. اگر وہ ہوگا تو میں بس سب کو ضرور شیئر کروں گا. وہ ہمارے میں اتنی تکلیف ہے. وہ باقی اسکولوں کی بات کرتے ہوں تو اسکولوں کا بیان آپ کے سامنے. یہ اسکول ہمارا تھا ایک MMGS، پتہ نہیں رب تعالیٰ نے یہ اسکول میرے لیے بنایا ہو، تو وہاں میں ہر کچھ دیا گیا. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، پڑھائی کا معیار تو حکومت ہی حل کر سکتی ہے، ہمارا کام نہیں ہے. تو میں یہی بول سکتا ہوں کہ میرا جو ایشو ہے اگر اللہ پاک پورا کرے، جیسے گونگے میرے بچے ہیں، اگر پوری دنیا میں ان کا نظام ایک ہوتا تو ان کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی. جیسے کہ کراچی کا بچہ پشاور جاتا ہے تو اس کے سائن چینج ہو جاتا ہے، پنجاب جاتا ہے تو اس کے سائن چینج ہوئی. اگر یہ سائن ہم ایک ہی رکھتے پوری دنیا میں تو شاید سائن مختلف ہیں کیا؟ جی ہاں، جو کراچی کا ڈیو بچہ گونگا بچہ پشاور جائے گا اس کے سائن الگ ہے، جو پنجاب جائے گا اس کے سائن الگ ہے، ایسے جو چائنا جائے گا اس کے سائن الگ ہے. اگر ہم یہ سائن ایک جیسے رکھتے تو شاید یہ گونگے بچے کسی کے محتاج نہیں ہوتے. جی ناظرین، یہ سائن جو ہے وہ مختلف ہونا یہ تو میرے لیے ایک اچنبے کی بات ہے. بہرحال انہیں کن کن دوستوں کا تعاون ان کے ساتھ رہا تو یہ جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہیں نہ جائیے گا، ابھی آتے ہیں.